السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتاً امت وسطاً معتدل لتکونوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی پر الناسی لوگ ویکونا اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے القبلۃ قبلہ التی وہ کس کنتا آپ تھے علیہا اس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول ممن اس سے جو ینقلب پھر جاتا ہے علی پر عقبی اپنی ایڑیاں و ان اور بے شک کانت یہ تھی لکبیرتن بھاری بات الا مگر علی پر الذین جنہیں ہدا ہدایت دی اللہ اللہ وما کانا اور نہیں اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان انا بے شک اللہ بالناسی لوگوں کے ساتھ لرؤوف بڑا شفیق رحیم رحم کرنے والا۔ اور اے مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ پہلے تھے مگر یہ جاننے کے لیے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اب یہ بات خاص کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت اس بات کی ہے اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اب یہ تمہارا فرض منصبی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول و عمل سے دی ہے اسی دین کی گواہی تمہیں اپنے قول اور عمل سے پوری نوع انسانی پر دینی ہے۔ اب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان واسطہ بن گئے ہو، لنک بن گئے ہو۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی یا اس میں تحریف ہو جاتی تو دوسرا نبی آ جاتا، اسی طرح پے در پہ انبیاء رسول علیہ السلام چلے آ رہے تھے اور ہر دور میں یہ معاملہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے لیکن نسل انسانی کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے، لہٰذا اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا اور شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پہلے تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے اور نبی کے پاس گئے، نبی نے لوگوں کو سکھایا۔
اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اللہ سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تمہیں، اب تمہیں سکھانا ہے پورے نوع انسانی کو، تو اب تمہاری حیثیت درمیانی واسطے کی ہے۔ یہ مضمون سورۃ الحج کے بھی آخری آیات میں مزید وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح مراد یہ ہے کہ اب تحویل قبلہ اس کا ایک مظہر ہے، اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ تم پر آ گیا ہے، اس کا ادراک کرو۔ یہی بوجھ جب ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، وہ بھاری بات بہت بڑے پیمانوں پر اب تمہارے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد وحی خفی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا جانا ایک امتحان قرار دیا گیا کہ کون اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش پر گامزن رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ اس آزمائش میں تمام مسلمان کامیاب رہے اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے قبلہ بدل لیا ہے تو آپ کا راستہ اور ہے اور ہمارا راستہ اور۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، واقعہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی، یہ بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایمان سے یہاں مراد نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات اس تشویش کے جواب میں فرمائی گئی جو بعض مسلمانوں کو لاحق ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی ہیں۔ مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم تھا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا۔ اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی جانب سے مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔